پسند کی شادی تو کر لی میں نے، مگر والدین نے مجھ سے ہر رشتہ توڑ لیا۔ یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی کہ والدین نے رشتے ناطے سارے توڑ لیے، بلکہ اصل امتحان تو ابھی باقی تھا۔ والد کا آخری دیدار کرنے کی خواہش لیے میں قبرستان کے باہر کھڑی رہی، مگر مجھے اندر جانے کی اجازت نہ ملی۔ ایک طرف شوہر اور بیٹا اور دوسری طرف ماں، آخر میں کس کا انتخاب کروں؟ کیا آپ بھی اپنی اولاد کو صرف ایک فیصلے کی وجہ سے میرے والدین کی طرح چھوڑنے پر مجبور ہو سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے ہے، جو کہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دے گی کہ کیا اولاد اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ لے سکتی ہے یا کہ نہیں لے سکتی۔ یہ الفاظ ہیں لندن میں رہنے والی 26 سالہ رخسانہ کے، جو کہ اپنی ماں کی دہلیز کو ترستی ہے، ماں کی آواز سننے کو ترستی ہے، اور ماں کی طرف سے یہ الفاظ سننے کو ترستی ہے کہ رخسانہ گھر واپس آ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ پسند کی شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، پسند کی شادی کرنے کی اسلام میں اجازت ہے، لیکن اپنے بچوں کو اس چیز کی تعلیم دینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ پسند کی شادی آخر کہاں پر چلے گی، کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی، اور کس طرح سے کون سے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے آپ اپنی اس مرضی کو یا اپنے اس فیصلے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے پاکستانی جو کہ بیرون ملک آ کے مقیم ہو جاتے ہیں نا، وہ ساری زندگی اسی کشمکش میں گزار دیتے ہیں کہ آخر ان کی اولاد کل کو چل کے ان کے ساتھ کرے گی کیا۔ کئی ایک جو ہیں وہ اولاد کی طرف سے ٹھکرائے جاتے ہیں، کئی ایک جو ہیں وہ معاشرتی بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کئی ایک والدین کو ایسے ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ فیصلہ لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب ہم ساری زندگی اپنی اولاد کی شکل نہیں دیکھیں گے۔ یہی سب کچھ شاکرہ کی بیٹی رخسانہ نے بھی کیا، اور شاکرہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کو معاف نہیں کر پا رہی۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اور اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا شاکرہ کا یہ لیا گیا فیصلہ بالکل درست ہے، کیا اسے واقعی اپنی بیٹی کو معاف نہیں کرنا چاہیے، کیا اسے واقعی میں اپنی بیٹی کی شکل دوبارہ نہیں دیکھنی چاہیے۔ بیٹی دن رات فون کرتی ہے، آہیں بھرتی ہے اور اس چیز کی ریکویسٹ کرتی ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، اس کو دوبارہ واپس آنے کی اجازت دے دی جائے، مگر شاکرہ مجبور ہے۔ رخسانہ ایک برطانوی پاکستانی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ یہاں پہ برطانیہ میں ہی اس کی پیدائش ہوئی، یہیں پہ یہ پلی بڑھی تھی، اور اس کے والدین نے اسے محبت، تعلیم اور اچھی تربیت دی تھی۔ رخسانہ کو نہ تو کبھی زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی ہوئی تھی اور نہ ہی کبھی کسی چیز کی روکا ٹوکی تھی۔ وہ جو کرنا چاہتی تھی نا زندگی میں، اس کے والدین نے اسے کرنے کی آزادی دی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتی تھی، اس کو یونیورسٹی میں تعلیم دلوائی گئی، اور اب جی یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران نا اس کا ایک ٹرپ جو تھا نا وہ ارینج ہوا، اور یہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ترکی چلی گئی۔ اب والدین نے جانے کی اجازت دے دی۔ اب وہاں پہ ترکی کے ان ہالیڈیز میں نا رخسانہ کی ملاقات ایک سکھ لڑکے کے ساتھ ہوئی، امرجیت اس کا نام تھا۔ اب جی ترکی میں گزارے ہوئے صرف ان چند دنوں میں نا ان دونوں کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی، اور سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس جو تھے وہ بھی آپس میں ایکسچینج ہو گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف چند ایک مہینوں میں یہ دوستی جو تھی نا وہ محبت میں تبدیل ہو گئی، اور رخسانہ نے جب اپنے والدین کو امرجیت کے بارے میں بتایا تو گھر میں ایک طوفان آ گیا۔ اس کے والدین نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ یہ شادی کسی طور پہ نہیں ہو سکتی، تم ایک مسلمان لڑکی ہو، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہو، جبکہ امرجیت ایک سکھ ہے، یہ شادی تو کسی طور پہ ممکنات میں سے ہے ہی نہیں۔ اب جی ماں نے بہت سمجھایا، ایموشنلی بلیک میل بھی کیا۔ شروع میں تو رخسانہ نے امرجیت کے ساتھ اپنا بات چیت جو تھی وہ منسوخ کر دی، لیکن چونکہ محبت کہتے ہیں نا کہ بھی اندھی ہوتی ہے، رخسانہ کی سمجھ میں یہ بات بالکل نہیں آ رہی تھی کہ بھی ایک مسلمان لڑکی ایک سکھ لڑکے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، کسی غیر مسلم کے ساتھ وہ شادی نہیں کر سکتی۔ اب جی ہوا کیا کہ بھی گھر والوں نے منانے کی بڑی کوشش کی، انہوں نے کئی ایک رشتے بھی اس کو دکھائے، آنسو بہائے، ماں نے ناراضگی ظاہر کی، مگر جی رخسانہ اس کے دل کو نہ کسی طور پہ چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے فیصلے پہ قائم رہی، اور بالآخر اس نے نا امرجیت سے شادی کر لی، والدین کی مرضی کے خلاف جا کے۔ اس دن کے بعد اس کے والدین نے اس سے نا تعلق ختم کر دیا۔ ان کی شاکرہ کی اور اس کے شوہر کی نا یہ ایک اکلوتی اولاد تھی رخسانہ، لیکن اب چونکہ اس نے ایک غیر مسلم سے والدین کی مرضی کے خلاف جا کے شادی کر لی تو مجبوراً والدین کو رخسانہ سے قطع تعلقی کرنی پڑی۔
فون بند، دروازے بند اور برسوں کی محبت جیسے ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ والدین اپنے آپ میں ہاتھ ہی ملتے رہ گئے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو اتنے ناز نخرے کے ساتھ پالا، اس کی ہر خواہش کو پورا کیا، اس کو کبھی زندگی میں اس کے اوپر بیجا پابندیاں نہیں لگائیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری بیٹی ہمیں چھوڑ کر کسی اور ایک سکھ کے ساتھ چلی گئی ہے۔ یہ چیز والدین کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ جی رخسانہ نے امرجیت کے ساتھ شادی تو کر لی، لیکن اندر ہی اندر والدین کی محبت اس کے دل میں بہت ٹھاٹھے مارتی تھی۔ رخسانہ اکثر اپنے والدین کو فون کرتی تھی، لیکن آگے سے فون پہ کوئی رپلائی نہیں ملتا تھا۔ والدین نے مجبوراً رخسانہ کو بلاک کر دیا۔ اب جی شادی کو ایسے کرتے کرتے 1 سال کا عرصہ گزر گیا، جبکہ رخسانہ کو پتہ چلا کہ وہ خود بھی ایک ماں بننے والی ہے۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے کئی دن ہمت جمع کی اور پھر اس کے بعد پھر سے اس نے ماں کو فون کیا۔ اپنی ماں کو اس نے یہ بتایا کہ میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتی ہوں، اور ماں آگے سے خاموش رہی۔ پھر جی رخسانہ نے بتایا کہ میں بھی اب ماں بننے والی ہوں، اب اسی خوشخبری کو سن کے آپ مجھے معاف کر دیں اور مجھے دوبارہ خود سے ملنے کی اجازت دے دیں۔ اب ماں کافی دیر خاموش رہی، اور اس کے بعد جی شاکرہ نے بڑی ہی بھاری آواز کے ساتھ یہ کہا کہ اگر تم واقعی میں گھر واپس آنا چاہتی ہو تو اس بچے کو تم ابورٹ کر دو اور اس کو جنم نہ دو۔ اور اس نے یہ کہا کہ یہ بچہ جو ہے وہ چونکہ تمہاری شادی جو ہے وہ حلال نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس بچے کا وجود بھی جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ تمہیں جو ہے وہ اس بچے کو اس دنیا میں نہیں لانا، اور اگر تم اس فیصلے کو قائم کر لو گی تو پھر شاید ہم لوگ تمہیں معاف کر دیں۔ اب شاکرہ کی طرف سے اتنے بڑے فیصلے کو سننے کے بعد رخسانہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے کہا کہ امی یہ بچہ میرا ہے، میں اسے کیسے چھوڑ دوں، اور یہ فیصلہ کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ پھر جی شاکرہ نے آگے سے کہا کہ پھر تم ہمارے لیے مر چکی ہو، ہمیں بار بار فون کر کے تنگ مت کیا کرو۔ اس رات رخسانہ بہت روئی، اور اتنا روئی کہ میری ماں جو ہے وہ یہ بات کس طرح سے کر سکتی ہے کہ بھی وہ میرے ہی بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کو مارنے کا فیصلہ کر لے۔ پھر جی چند ماہ اور گزرے اور اذان پیدا ہوا، اور اس کی پہلی مسکراہٹ نے رخسانہ کے دل میں کئی زخم جو تھے وہ بھر دیے۔ امرجیت ایک محبت کرنے والا شوہر تھا، ذمہ دار باپ کی طور پہ وہ اپنی ساری ذمہ داریاں نبھا رہا تھا۔ ان کا گھر ایک چھوٹا ضرور تھا، لیکن محبت سے بھرا ہوا تھا۔ اسی طرح سے سال گزرتے گئے، اور رخسانہ ہر عید پہ اپنی ماں کو پیغام بھیجتی تھی۔ ہر سالگرہ پہ وہ تصویر بھیجتی تھی، مگر جواب کبھی نہیں آتا تھا۔ پھر ایک دن رخسانہ کو یہ خبر ملی کہ اس کے والد شدید بیمار ہیں۔ وہ فوراً اپنے والدین کے گھر پہنچی، مگر دروازہ نہ کھلا۔ شاکرہ نے صاف طور پہ رخسانہ کو یہ کہہ دیا کہ اسے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ چند ہفتوں کے بعد رخسانہ کے والد اس دنیا سے چل بسے، اور رخسانہ نے روتے ہوئے درخواست کی کہ اس کے والد کی آخری دیدار رخسانہ کو کروا دیا جائے۔ اس کے والد کا آخری دفعہ چہرہ جو ہے وہ رخسانہ دیکھنا چاہتی تھی، لیکن گھر والوں نے اجازت نہ دی، ماں نے ایسا نہ ہونے دیا۔ اب جی رخسانہ قبرستان کے باہر کھڑی رہی، اور اس کے والد کو سپرد خاک کر دیا گیا، اور رخسانہ اپنے والد کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی۔ اس دن اس کے دل کا ایک حصہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ امرجیت نے اس کو سنبھالا اور اس کو روتی دھوتی حالت میں جو تھا وہ دوبارہ سے گھر واپس لے آیا۔ اب جی اذان جو ہے اس 3 سال کا ہو چکا ہے، اور اب رخسانہ جو ہے وہ اپنی ماں کو اکثر فون کرتی ہے، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ کئی بار گھنٹی بجتی ہے، اور پھر دوسری طرف سے ایک کمزور سی آواز سنائی دیتی ہے کہ بھی ہیلو، لیکن اس کے بعد فون بند ہو جاتا ہے، اور رخسانہ خاموش ہو جاتی ہے کہ برسوں کے بعد چلو ماں کی آواز اتنی تو سننے کو ملی کہ ہیلو ہی ہو گیا۔ ایک روز اب رخسانہ کی بے چینی بہت زیادہ بڑھ گئی، اور اس نے اپنی ماں کو ایک وائس میسیج کیا، اور اس نے کہا کہ میں آپ سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں آج بھی آپ لوگوں سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں، اور اذان جو ہے وہ اپنی نانی سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ وائس نوٹ سن کے اس کی شاکرہ کی سانسیں بھاری ہو گئیں۔ آگے سے جی پھر شاکرہ نے فون اٹھا لیا رخسانہ کا دوبارہ سے، اور اس نے کہا کہ بھی آگے سے گلے شکوے چلے ماں اور بیٹی کے درمیان۔ ماں نے کہا کہ تم نے ہمیں بہت دکھ دیا ہے، تم نے میرے شوہر کو جیتے جی مار دیا، دنیا میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، لوگ ہمیں ابھی بھی باتیں کرتے ہیں، ہمیں یہ تانے دیتے ہیں کہ آپ کی بیٹی نے ایک غیر مسلم کے ساتھ شادی کر لی ہے، آپ نے اپنی بچی کی کس طرح کی تربیت کی تھی۔ اور جن باتوں کے درمیان اب رخسانہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے،
اور اس نے بھی آگے سے کہا کہ میں امی آپ سے بڑی محبت کرتی ہوں، میں نے آپ کو نہیں چھوڑا تھا، آپ لوگوں نے مجھ سے ملنا جلنا ختم کر دیا تھا، میں نے تو صرف میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی، میں نے جو تھا وہ اس وقت میرے لیے بھی یہ فیصلہ لینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اب جی کئی ایک گلے شکوے ہوئے، اور اس کے بعد جی شاکرہ نے پوچھا کہ اذان کیسا لگتا ہے، اور پھر جی رخسانہ نے کہا کہ وہ تو آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، نانی سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اب جی نانی بھی اندر سے چاہ رہی تھی کہ وہ اپنے نواسے کی آواز سنے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اصل سے سود اچھا ہوتا ہے۔ وہی بات والدین کو نا اپنے بچوں سے زیادہ آگے ان کے بچے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ اب جی شاکرہ کی طرف سے یہ برف پگھلتی ہوئی دیکھ کے نا رخسانہ کو لگا کہ شاید نا میری ماں اب مجھے معاف کر دے، لیکن جی ماں کی پھر اب وہی بات تھی کہ رخسانہ اور اذان جو ہے نا وہ واپس آ جائیں، اور امرجیت سے جو ہے نا وہ رخسانہ علیحدگی اختیار کر لے، کیونکہ شاکرہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ شادی جائز ہی نہیں ہے، اور اصولاً طور پہ بھی دیکھا جائے تو اسلام میں بھی یہی ہے کہ اس کی شادی جائز ہی نہیں تھی۔ وہ اتنے سال جو ایک شادی کے بندھن میں بندھی رہی، وہ ایک ناجائز رشتہ تھا۔ لیکن رخسانہ اس بات پہ تیار نہیں ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ اسے نہیں پتا کہ مذہب میں کیا جائز ہے اور کیا نہیں جائز، وہ صرف یہ جانتی ہے کہ اس کو امرجیت پسند ہے، اور وہ ایک اچھا شوہر ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اور رخسانہ بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ اور اس کا یہ کہنا تھا کہ اتنے سالوں کے دوران نہ ہماری کبھی کوئی نہ تو ایک دوسرے سے بحث ہوئی، نہ کوئی لڑائی ہوئی، صرف محبت ہی محبت ہے، اور ایسی صورتحال میں وہ اپنے ایک محبت کرنے والے شوہر کو کس طرح سے چھوڑ دے۔ اور رخسانہ ابھی بھی اپنے اسی فیصلے پہ قائم ہے کہ وہ امرجیت کے ساتھ ہی اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتی ہے، لیکن شاکرہ وہ رخسانہ کو یہی کہتی ہے کہ وہ اس سے طلاق لے، اور اگر وہ ایسا کر لیتی ہے تو تبھی پاسبل ہے کہ شاکرہ اس کو رخسانہ کو اور اپنے نواسے کو اپنا لے گی۔ اس نے یہ تک کہا کہ جتنی بھی میری جائیداد ہے، جو بھی میرے ایسٹس ہیں، سب کچھ وہ تمہارے نام لگا دوں گی، اور تمہیں کبھی بھی مالی طور پہ کوئی تنگی نہیں ہوگی، لیکن کیا کہ تمہیں امرجیت سے طلاق لینی ہوگی۔ رخسانہ اس وقت اپنے بیٹے اذان اور امرجیت کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے، لیکن سٹل وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کی ماں اسے معاف کر دے، کیونکہ ایک طرف شوہر اور بیٹا ہے اور دوسری طرف ماں ہے، اور ماں کی وہ محبت ہے جو کہ رخسانہ کے دل میں بار بار اٹھتی ہے کہ وہ اپنی ماں سے معافی چاہتی ہے، لیکن ماں مذہب کے ہاتھوں مجبور ہے، اور اسلام کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے وہ رخسانہ کو معافی نہیں دے سکتی۔ کیا آپ کے خیال میں رخسانہ کا اٹھایا گیا قدم ٹھیک تھا کہ اس نے محبت کی شادی کی اور ایک غیر مسلم کے ساتھ شادی کر کے اس نے اپنی زندگی بسا لی، والدین کی کسی بھی خواہش کا، کسی بھی بات کا اس نے احترام نہیں کیا؟ رخسانہ کا فیصلہ درست تھا، یا کہ شاکرہ جو ہے اس کا سٹینڈ ٹھیک ہے کہ رخسانہ کو سپریشن کرنی چاہیے اور امرجیت کو چھوڑ کے وہ اپنے بیٹے کو لے کر واپس آ جائے، کیونکہ شاکرہ جو ہے وہ رخسانہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن رخسانہ اپنے شوہر اور بیٹے کو چھوڑنے کے لیے کسی صورت میں بھی تیار نہیں ہے۔ اور یہ پرابلم رخسانہ، شاکرہ یا اسی ایک فیملی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ بیرون ملک رہنے والے کئی ایک پاکستانی اس سے ملتی جلتی پرابلمز کا سامنا کرتے ہیں کہ ان کی اولاد آگے سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتی کہ ایک مسلمان، خاص طور پہ ایک مسلمان لڑکی جو ہے اس کی شادی ایک مسلمان کے ساتھ ہی ہونا ضروری ہے، وہ کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اور بہت سارے لوگ اس طرح کی پرابلمز کا سامنا کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں بڑا ہی ٹف ٹائم فیس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بھی سم تھنگ نیو اینڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔